آپ بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے، انسان بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ تسخیر جن و انس کا اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کے سب جنات بھی مسخر، انسان بھی مسخر، جہاں جاؤ گے عزت ہی عزت، خوشی، جس مقصد کے لیے پڑھو گے یہ وظیفہ آپ کا وہ مقصد پورا، آپ کی حاجت پوری۔ جس دنیا کی کوئی ایسی مشکل نہیں جو اس وظیفے سے حل نہ ہو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا خزانہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ہمارے وظائف کیوں کام نہیں کرتے؟ ایک وظیفے کے پیچھے تو نہیں پڑتے نا۔ ایک وظیفہ شروع کرتے ہیں، پھر کوئی دوسرا وظیفہ دیکھتے ہیں تو ہمارا وہ پہلے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، دوسرا شروع کرتے ہیں، پھر تیسرا شروع کرتے ہیں، پھر چوتھا شروع کرتے ہیں۔ ہم میں اسٹیبلٹی نہیں، استقامت کی نام کی کوئی چیز ہم میں نہیں۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتے۔ وظیفہ کام کرتا ہے، تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تم اپنے عمل پہ، تم اپنے کردار پہ ذرا غور کرو۔ تو میں جو آپ کو آج وظیفہ دے رہا ہوں نا، اس سے آپ کی تمام مشکلات، ہاں، جس مقصد کے لیے پڑھو گے وہی مقصد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اور تسخیر جن و انس کا دنیا میں اس سے کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے۔ تسخیر جن، تسخیر انس، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ لوگ ہمارے تابع ہوں، جن ہمارے تابع ہوں۔ جنات کے پیچھے لگے ہوئے، جنات کے لیے چلے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ چلہ کشی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی کرا سکتا ہوں آپ کو۔ انشاءاللہ سارے جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ طاقتور سے طاقتور جنات کا مقابلہ کر سکیں گے، اور دنیا کا کوئی ایسا جن نہیں جو آپ کے قابو میں نہ آئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر اس کے لیے آپ ہماری نگرانی میں کریں گے، یا ادھر آ کر یا آن لائن طریقے سے آپ ہماری نگرانی میں وہ چلہ کریں گے۔ لیکن ابھی جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، اس سے تمام انشاءاللہ جن و انس مسخر ہو جاتا ہے۔ تسخیر جن و انس کے لیے اس سے آسان وظیفہ بھی کوئی نہیں، اور اس سے بڑا وظیفہ بھی کوئی نہیں۔ آئیے وظیفے کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل بہت سے مجھے میسج موصول ہو رہے ہیں کہ تسخیر جن و انس کا ہمیں کوئی وظیفہ دیں۔ تو میں تو بارہا آپ کو وظیفے دے چکا ہوں، لیکن جو تسخیر جن و انس کا میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، یہ صرف تسخیر جن و انس کا وظیفہ نہیں، بلکہ یہ ہر مقصد میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور اتنا آسان کہ اس سے آسان وظیفہ بھی کوئی نہیں۔ تو آئیے، اجازت عام ہے، ہر مسلمان کو اجازت ہے، ہاں 5 شرائط کے ساتھ، ہاں 4 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ بھی کام نہیں کرتا۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب۔ جلدی وظیفہ دیتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت تو بہت قیمتی ہے، ہمارا تو ویسا ہے، ہم تو فارغ بیٹھے ہیں، کیونکہ بہت کمنٹ سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ ہمارا وقت بہت ہی فارغ ہے، آپ کو ہماری زندگی کا پتہ نہیں ہم کتنے مصروف ہیں۔ تو جلدی وظیفہ دیتا ہوں، آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طلب۔ جو رزق حلال کی طلب نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، پیٹ حرام سے بھر رہا ہے اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی، تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، یقین کامل کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، ضرور میرا وظیفہ، میری دعا قبول فرمائے گا۔ چوتھی شرط، تلفظ ٹھیک ہو وظیفے کا، یعنی جو بھی وظیفہ آپ پڑھنا چاہیں اس کا تلفظ ٹھیک ہو، صحیح طریقے سے پڑھو۔ اب جو وظیفہ دے رہا ہوں، تسخیر جن و انس، اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کے لیے، تو اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو۔ تو آئیے ان شرائط
پر عمل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے تہجد کی نماز تو پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھتے؟ کون کون نماز پڑھتا ہے تہجد کی؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کون کون نماز تہجد کی پڑھتا ہے؟ مجھے کمنٹ میں ذرا بتا دیں کہ کون کون آپ میں ایسے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی تہجد کی نماز اللہ والوں کی خصوصی نماز ہے۔ جو چاہتے ہیں نا کہ قبر کے اندھیرے سے محفوظ رہوں تو وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھیں، یعنی تہجد کی نماز۔ جو چاہتے ہیں کہ آخرت میں بڑے بڑے درجے حاصل ہوں تو بغیر تہجد کے ناممکن ہے۔ ہاں اللہ کسی کو دینا چاہے تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے، لیکن ویسے اللہ کے لیے رات کو اٹھنا یہ بہت مشکل کام ہے، یعنی سحری کے وقت اٹھنا، اذان سے پہلے نماز پڑھنا جتنی مرضی۔ تو تہجد کی نماز پڑھنا اس وظیفے کے لیے ضروری ہے، کم از کم 40 دن تک۔ ویسے پہلے ہی دن سے انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن 40 دن اس پر عمل کریں گے تو ایک تو آپ کو تہجد کا جو ہے نا تہجد کی عادت بھی پڑ جائے گی، اور دوسرا اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 40 دن آخری حد ہے اس کا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تہجد کی نماز جتنا مرضی پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پہ پڑھیں، جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں۔ تسخیر جن و انس کے لیے پڑھتے ہیں، ویسے جس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں، تسخیر جن و انس اس کے لیے خود بخود حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں۔ اور بہتر ہے کہ پہلے دن جب آپ شروع کرنا چاہیں تو پہلے دن آپ غسل بھی کریں، نئے کپڑے، یعنی ایسا نہیں کہ نئے اپنے خریدے ہوں، یعنی پاک کپڑے، وہ کپڑے جو آپ نے پہنے وہ اتار کر اور کپڑے پہنے پاک و صاف، اور خوشبو لگا کے یہ عمل کریں، پہلے سے شروع کر دیں۔ تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، پھر 100 بار درود شریف پڑھنا۔ درود شریف مختصر درود کیوں نہ ہو، جو بھی درود ہو مختصر ہو، وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی درود ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو بھی درود ہو 100 بار۔ اس کے بعد 100 بار کے بعد آپ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 500 مرتبہ پڑھیں، اور 500 مرتبہ پڑھنے کے بعد خوب دل سے پڑھا کریں، معنی پر غور کر کے۔ 500 بار جب یہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو آخر میں پھر 100 بار درود شریف پڑھیں پہلے کی طرح، اور پھر خوب دعا کریں۔ 40 دن مسلسل یہ وظیفہ پڑھتے رہیں تہجد کے وقت، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی کس طرح تسخیر جن انس بھی آپ کو حاصل ہوگا، اور جس مقصد کے لیے چاہتے ہیں پڑھتے ہیں وہ حاجت اللہ سے خوب گڑ گڑا کر رو رو کر مانگے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔